اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد بے حد بر خدائے پاک را، حمد بے حد بر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد رشتے خاک را، مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ دل کی عطا گرائیوں سے اللہ رب العزت کے حضور حمد و ثنا، جس نے اس مٹھی پر مٹی دے انسان و دولت دے ایمان تو سرفراز فرمایا۔ درود و سلام اور آقا نامدار تاجدار مدنی، محبت آیات قرآنی، آئینہ جمال کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام تو بعد رونق محفل، زینت محفل، میر مجلس، فاضل جلیل محقق اثر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید صداقت شاہ صاحب بخاری دام اقبال، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید علی حسین شاہ بخاری زندہ مجدہ، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج پر کثیر تعداد کے اندر علماء کرام، مشائخ اعظام اور سادات کا ایک گلدستہ سجا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اہل سنت کے اس گلدستے کو سلامت و کرامت رکھے۔ آج ہم ایک انتہائی علمی شخصیت، پیر دنیا تو چلا جائے 100 پیر پیدا ہوتے، عالم دنیا تو چلا جائے تو عالم پیدا نہیں، لیکن اے وہ خاندان را پشت در پشت، نسل در نسل، 9 10 11 پشتہ تو دین مدین کی خدمت کرنے والا خاندان۔ مجھے بات نہ بولو، نردی کوئی کفی نہیں لگا، مجھے بات نہ بولو۔ یہ وہ خاندان ہے صاحب عرص چہلم، صاحب ختم چہلم، پروردہ یا غوش ولایت، پیر طریقت، امیر شریعت، بدر العلماء، شمس المشائخ، حضور قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ بخاری قدس سر عزیز اعظم درجات، اللہ نے حسب دیتا تو اچھا حسب عطا، حسب ملیا اچھا حسب ملیا، نسب ملیا اچھا نسب ملیا، علم رب نے اچھا دیتا، نہیں اللہ نے نظر بھی اچھی دیتی، اللہ نے خیال بھی اچھا دیتا، تے اللہ نے حال بھی اچھا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، قبلہ اعظم ہزاروی صاحب، آستانہ علیہ کولا شریف، آستانہ علیہ کولا شریف۔ میں 4:30 بجے پہنچنا تو تواڈے کول پہنچنا، اس طرح سبحان اللہ تے کہہ دے سانوں پتہ چلے کہ اسی چشتیاں نوں ویکھ کے اسی قادریاں گولڈا شریف حضور سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی میرے برادر طریقت بھی نے، وہ بھی حضور قبلہ بابو جی دے دستے اقدس دے بیعت دے، میں بھی میرے بھی آقا نعمت سلطان العارفین محبوب الہی سیدی و سندی و آقائی و منجائی السید خواجہ غلام محی الدین گیلانی المعروف قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ کے دستے اقدس بیعت
ایسی پیر پائی گیا ایک قریبی تعلق بھی اکثر سود تے رابطہ رہنا وسال تو چند ہفتے قبل بھی مختلف موضوعات پہ گولڈا شریف کے والے نے ادھا تا پونا گھنٹہ گفتگو رہنی مختلف مسائل ہوتے بارہ دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اتنے کسی پروگرام سے تو یاد کروں گا لیکن یہ 8-10 سال کا عرصہ آپ کئی دفعہ وزیر آباد تشریف لے آئے حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ جنہ دی خطابت ہوتے معمول من الرسول اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالی نے مورے تصدیق ثبت فرمائی حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ فرماتے ہیں 1935 گولڈا شریف سرا نمبر 1 اس وقت اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالی عنہ عالم استغراق سی آپ کم گفتگو کرتے سن پورا دن 1 یا 2 لفظ بولنے عالم استغراق سی کہ 1 نمبر سرا کے اندر بڑے پیارے شیعہ اس سے مقدس ہو رہے ہیں فرماتے ہیں میں تقریر کی تھی کہ اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالی نے سر انور اٹھا کے پوچھا کون پہ بولتا سی حضرت شیخ القرآن تقریر کر رہے سن پوچھا کون پہ بولتا سی آپ اگے عرض کی گئی اخوند زادہ دے پوتے محمد عبدالغفور ہزاروی تقریر پہ کر رہے آپ نے جب مولانا محمد عالم ہزاروی جنہاں ذکر میرے منیر کافی تفصیلہ موجود ہے انہوں نے اشارہ کیتا گیا کہ انہوں نے پوتا پہ بولتا ہے فرمایا ول پیا گلاں کرتا سی اگو تو گولڈے شریف ایسا ہی کھڑا کرتا 1935 تو لے کے 70 تک انہوں نے خطاب کیتا 70 تو 2010 تک والد ماجد مفتی محمد عبدالشکور ہزاروی رحمت اللہ تعالی خطاب کرتے ہیں 2010 تو لے کے تاحال اللہ نے اے سعادت میں عطا کی تھی حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ وہ جنہ دی خطابت ہوتے اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مورے تصدیق سبت فرمائی حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ دی طرز ہوتے دنیا ہوتے 4 ہی علماء نے انہیں طرز ہوتے خطاب کرتے ایک میرے والد ماجد حضرت جانشین شیخ القرآن مفتی محمد عبدالشکور ہزاروی ایک حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کیوڑا والے ایک حضرت مولانا بشیر احمد صاحب سائی بار والے اور چوتھے حضرت پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری وزیر آباد تشریف لائے آپ نے باز کیتا کیونکہ حضرت شیخ القرآن کا وصال 1970 جو ہے والد صاحب 2010 سے چکے اس لیے آپ نے باز کیتا کہ علماء عوام وجد جا کے وہ آکھن لگے آج بخاری سیدی پہ بولتا لگتا ہے شیخ القرآن پہ بولتا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حسن بھی عطا فرمایا اور میں اگر آکھاں کہ آپ لسان شیخ القرآن سنتے گل مسلی شریف ایک پڑھتے سن کہ کوئی بندہ سامنے انہوں نے دیکھے نہ صرف تقریر سنے تے انجی پتا چلتا سی حضرت شیخ القرآن گفتگو کر تشریف لے آئے مختلف واقعات مسلی شریف پڑھی گفت حق اندر سفر ہر جا روی گفت حق اندر سفر ہر جا روی باید اول طلب مرد شوی اینج پتہ لگتا سی حضرت شیخ القرآن پہ بولتے میں آپ نے تو آپ کا پہلا بات سنیا تو میں نے بھی اینج لگے کہ اینج بس سامنے نہ دیکھا کیس کان سے تقریرات سے سنیا حضرت شیخ القرآن دیا لیکن سامنے بیٹھ کے سنتا کبھی اتفاق نہیں ہویا سی لیکن جسے آپ کا آواز سنیا تو پتہ چلتا سی انداز ہی ہوئی ہے امامہ بھی اسے انداز نہ بنیا ہویا ہے تو مصری بھی اسے انداز نہ پڑھ رہے گفت حق اندر سفر ہر جا روی باید اول طلب مرد شوی نقطہ بیان کیتا کہ لوگوں جدو تسی کسے علاقے سے جاؤ اسلام آباد جاندے ہو کام سیکریٹ کے اندر کرنا ہے یا کسی اور جگہ تے کرنا ہے لیکن تسا نیت کرنی ہے کہ میں گولڈے شریف سلام کرن جا رہا ہوں گفت حق اندر سفر ہر جا روی ہر سفر
تے پھر ہوئے گا کہ اللہ تینوں ایک ایک قدم اتے نیکیاں تے ثواب عطا فرمائے گا. تے جے تو دنیا تو ٹر گیا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا تے اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیوں؟ بخاری شریف میں موجود ہے وہ بندہ جس نے بندے قتل کر چھڑے. حضور نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا بندہ ایک مولوی کو گیا، خوش انداز کا مولوی ایتھے بھی ایک بول کے گیا. حضور فرماتے تھے دو ترے بار آکھیا اوے اسی اس گل نو نہیں منتے، تھے لفظ جھوٹا ہے، تھے لفظ جھوٹا ہے. حضور فرماتے ہیں اے عقیدہ اہل سنت کا جو بول کے گیا. حضور فرماتے تھے حضور فرماتے اوے اسی تھے لفظ نو منتے ہی نہیں، اے تھے تے جھوٹا لفظ ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اہل سنت عقیدہ اور نظریہ کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی قاضی نہیں کہ چشتی نہیں. میرے والد ماجد فرمانے دے سن بندہ آکھے میں قاضی ہوں وہ بے بخیل یا اسا قاضی نہیں بنتا. صرف یہ نہیں مراد کے پیسے نہ دینا ایک بخل نہیں، منہ سبحان اللہ نہ کہنا، سرکار کا نام سن کے درود شریف نہ پڑھنا، سرکار کا نام لیا جائے دعوی رسالت لگے جواب نہ دینا، یہ بھی بہت بڑا بخل. بندہ ہوئے چشتی سونا نہ ہوئے، بندہ ہوئے چشتی آکھے میں چشتیاں تے بانکا نہ ہوئے، سونا ہوئے. فرماتے میں اسا چشتی نہیں مندا تے صاحب اسے ختم علم او قادری سن تے چشتی سن. اللہ نے حسب نسب خیال نظر تے اللہ نے حال اونچا عطا فرمایا. اس لیے علماء دی محفل جاندے سن پتہ چلتا سی قادریاں دا دولہ ہے چشتیاں دا دولہ بھی آ گیا. لان نال بندے چ قوت ہی پیدا ہوندی ہے، تاثیر ہی پیدا ہوندی ہے تے ثواب ہی اعلی ملدا ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان یا گیلوسی. حضرت دی روح بھی خوش ہونے گی کہ میں جڑا نصب العین تے مقصد چھڑ گیا آج میرے شہزادے بھی ہوتے ہیں پہ کر دو. نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. وہ کیا ایک مولوی کو اینڈے خوشن مولوی سے جندے تے بیٹھا ہے کیا ہے جڑے نے قتل کیتے ہیں وہ معافی ہو سکتی ہے. سرکار استغفر اللہ استغفر ایک مارتا تے نہیں ہونی لے میں مار چھڑے انہیں کا بھی سر نہ چھڑے میں کہ تو بھی جا پھر کیا کسے اللہ نے ایک بندے پر سرکار نے صاحب کو قصہ کہانی حضور کی حدیث ہے. پھر کیا کسی اللہ نے ایک بندے کیا بخشے کا دیا ہے میں کہا ہاں ہے ہو سکتا. میں کہا کہ میں کہا فلانے پینڈ ٹوٹا اتھے اللہ کا ایک نیک بندہ رہنے اتھے ایک نیک بندہ رہنے انہیں کل جا 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 کے اس مقام تے رب کل توبہ کر معافی مانگ اللہ تنو معاف کر دے. فرعون نکلیا کچھ سفر طے کیتا تے ملک الموت آ گیا دنیا تو ٹوٹ گیا. قبر جنت تے دوزخ دے فرشتے آ گئے جنت والے آکھن جنت تے کھڑنے اللہ دے ولی دے آستانے وال جا رہے اسی. دوزخ والے آکھن نہیں 99 بندے مارے لے کہ مولوی بھی مارا اس نے اینو دوزخ کے سٹنا ہے. فرشتہ نے چڑھایا رب دی بارگاہ چرچ کی تھی. اللہ نے فرمایا زمین دی پیمائش کر لو اگر اپنے گھر دے نیڑے تے دوزخ وچ رہ جاؤ اگر اللہ دے ولی دے آستانے دے نیڑے تے سو جنت وچ رہ جاؤ. معاملہ ایسی کہ گھر دے نیڑے سی رب نے ادھر زمین کو حکم دیتا ہے زمین اس دے فوت ہونے والی جگہ تے دے گھر دے درمیان جو پھیل جا یہ تو پھیل جا. کیوں اے اللہ دے ولی کو دے آستانے تے جا رہے سی ادھر سکڑ جا چلا کرو نیت کر کے نکلے کہ میں گولے سی جانا ہے راج فوت ہو جائے سدا جنتی ہے. ادھر زمین سکڑ گئی ادھر پھیل گئی
اس بندے نو سرکار فرماندے اللہ نے جنت عطا فرما دی. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماندا ہے میں انہاں جگہ دی قسم جتھے ستارے جا کے چکدے نے، جتھے ستارے جا کے ڈبدے نے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ فرمانا میں بڑی بڑی قسم چکی جے جے تانوں علم ہے سمجھے تے سمجھو میں بڑی اونچی قسم اٹھائی. اللہ نے یہ قسمہ قرآن پاک میں چکی ہے نا، یہ بل واسطہ یا بلا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام تعلق کرتی ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اے محبوب تیرے غلام صحابہ صبح کے وقت گھوڑیاں تے بیٹھ کے گھوڑے دوڑاندے نے، دشمن تے حملہ آور ہوندے نے، انہاں دے پیراں دے نال سوماں دے نال جڑی مٹی لگتی ہے رب فرماتا ہے مینوں اس مٹی دی قسم. رب نے مٹی دی قسم چکی. کیوں؟ مٹی گھوڑے دے پیر نہ لگی، پیر پنڈلی نہ لگیا ہے، پنڈلی ران دے نال لگی ہے، ران پیٹ دے نال، پیٹ کمر دے نال، کمر تے زین تے بیٹھا ہے سیابی رسول. سیابی رسول دا ہاتھ نبی دا ہاتھ. انہاں واسطیاں دے نال جس مٹی دے ذرے سرکار میں نسبت رکھن رب انہاں دی قسماں چکے. سید غلام یاسین شاہ صاحب جنہاں دے رگے رشک خون مصطفیٰ پہ دوڑتا. یا رسول اللہ، اینا گلیاں دی اینا راواں دی، اینا گلیاں دی اینا راواں دی، کھاوے قسم خدا اینا تھاواں دی. اینا گلیاں دی اینا راواں دی، کھاوے قسم خدا اینا تھاواں دی. ساڈا تے عقیدہ ہے جتھے آل رسول دے قدم لگے نے، جتھے آل رسول زمین دے اندر زیر زمین کے نظارے پر انوار دے اندر جلوہ فروغ ہوئے، اتھے جہاں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے، تصور میں تیرے، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. اس تصور کا شاہ صاحب انج بیٹھے سن، انج گفتگو کرتے سن، انج ہاتھ لاندے سن، جمعہ انج پڑھاتے سن، اس طرح گفتگو کرتے سن، تعلیم انج کرتے ہیں. ایک اللہ سوچ کے بھی بادشاہ برکت بادشاہ اجازت نہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. جناب پڑھو ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت. میں چشتیاں بڑے ذوق سے پڑھیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. میرے دیکھو تصور میں تیرے رہنا عبادت. اللہ جیون رحمت اللہ تعالی تفسیر احمدیت شیخ اسماعیل حقی تفسیر البیان فرماتے ہیں اس ستارے تو مراد ہے ستارے نہیں بلکہ اس کو مراد صحابہ کرام نے الصحابہ والعلماء ہادون نبی علیہ السلام دی امت ہادی علماء برادری مواقعہم قبورہم. اور فرماتے ہیں جس جگہ بھی رب نے قسم چکی ہے وہ عام جگہ نہیں بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام دے صحابہ و اہل بیت کے طہار حضور امت ولیاں دیاں قبراں دی قسم چکی.
مواقعهم قبورهم انہاں دے آستانے تے جانا باعث برکت اور باعث نجات ہے. کہندے نے بازاراں تے کیوں جاندے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب دیا کرو کہ پانی ہر جگہ تے موجود ہے. پین واسطے نلکے تے کیوں جاندے ہو؟ پانی ہر جگہ تے موجود ہے. زمین وچ ہر تھاں موجود ہے. ٹوٹی تے کیوں جاندے ہو؟ اوتھے پی لیا کرو. آخر نہیں وقت کنیکشن لگا ہے. اللہ دے ولیاں دا کوئی کنیکشن نہیں. رب شفا دے گھر بھی دے سکتا ہے. رب نہ قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تے مریض کو گھر بھی شفا دے سکتا ہے پر ڈاکٹر کو جانا پیندا ہے. مظفر آباد جانا پیندا ہے. بعض اوقات اسلام آباد جانا پیندا ہے. بعض اوقات انگلینڈ جانا پیندا ہے علاج کرانے واسطے. دفتر سے جانا پیندا ہے. دوجے شہر دوجے ملک جانا پیندا ہے. ساری جڑی ریلوے لائن دے کول کھلو جو ٹرین نہیں پھڑ سکو گے. وہ دے واسطے اسٹیشن تے جانا پیندا. اسٹیشن تے جانا پیندا. رب چاہتا کہ موسیٰ علیہ السلام گھر بھی علم دے سکتا نہیں. فرمایا موسیٰ اٹھے جا جتھے خضر علیہ السلام بیٹھے. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. یہ اپنے مزارات زندہ موجود سلطان العارفی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی جو اپنے دادا مرشد مزار تے حضرت خواجہ قطب دے مزار تے جانا دلی آپ دے مزار تے میں حاضری دیتی. تقریباً 200-300 گز دے فاصلے تو جگہ ہے آپ دے مزار تو خواجہ قطب صاحب دے مزار تو جتھے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کھلو کے اتھے فاتحہ پڑھو. مزار تو بعد گلی سڑک پہ کول جا کے آج اتھے جس پتھر پہ کھلو کے آپ دعا منگے سن وہ پتھر دیوار اچھ لگایا ہے. دیوار کی ہی اے پتھر سی جتھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کھلو کے حضرت نو اصال ثواب کا فاتحہ پڑھتے ہیں. ورس کا موقع تے بڑا رش تھی. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فاتحہ پڑھ کے مڑن لگنا تے دل وچ خیال کیتا. دل وچ خیال آیا پتہ نہیں خواجہ صاحب کو پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا نظام الدین آ جائے. انہاں دل وچ خیال کیتا پتہ نہیں خواجہ صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا نظام الدین آیا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے میں دل وچ خیال کیتا میرے دل وچ خیال آیا خواجہ قطب صاحب نے اپنی قبر اندر توڑا دیتی. مرازن دا پندار چوخے شتن مرازن دا پندار چوخے شتن من آئے ہن بچاں گھر تو آئی بطن. اے نظام الدین میں نہیں ایک زندہ سمجھے تو اپنے اپنے زندہ سمجھنا اور تو اگر اپنے جسم نال میرے کو آنا تو میں اپنی جان دے نال تیرے کو آنا. میں اپنی جان دے نال تیرے کو آنا. اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ عنہ برد واجدہ اسم گرامی نظر الدین سید نظر الدین شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی انہوں نے والد واجدہ اسم گرامی سید غلام شاہ گیلانی رضی اللہ عنہ انہوں نے والد واجدہ اسم گرامی سید روشن الدین شاہ گیلانی انہوں نے والد واجدہ اسم گرامی سید عبدالرحمن شاہ گیلانی نوری رحمت اللہ تعالی. حضرت عبدالرحمن نوری رحمت اللہ تعالی کہ سڈورا تو حج کر لی واپسی کیا ہے جنہیں بصرہ پہنچے تھا آپ کا وصال ہو گیا. وصیت فرمائی اے میرے وظائف کی کتاباں میرے نال دفن کر چھڑنا. جدوں آپ کو دفن ہوا کافی عرصہ گزر گیا سڈورا اطلاع پہنچی کہ تہاڈے بھائی دا وصال ہو گیا. حضرت پیر سید روشن الدین شاہ صاحب اپنے بھائی تے خاندان والے نال لے کے چلو باپ دی قبر تے چلو. چلدیاں چلدیاں کابل تو ہو کے بصرہ پہنچے. بصرہ گئے تے والد واجد دی قبر دے کول جا کے کھڑوتے یہ سارے ثواب کرنے گے تے قبر پھٹی. قبر شک کوئی وچوں کتاباں ساریاں باہر میرے منیر سے ہے. قبر شک کوئی وچوں کتاباں وظائف کیا باہر آئیاں. کبھی غور کیتا ہے کنے بندہ تے فاتحہ پڑھی کتاباں باہر نہیں آئیاں. صاحب مزار جانتے سن میرا بیٹا کھلوتا میرا بیٹا کھلوتا ہے لہذا کتاباں باہر آئیاں. پھر کچھ ایسا اور مزید کیا کیتا یعنی یہ لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ عنہ وصال کے 3 سال بعد کسی مسجد کے تحت آپ کی قبر اندر کھولیا گیا آپ کا تابوت باہر کڈیا گیا. حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی فرماتے میں ویل چ دیکھیا تے مینوں اعلیٰ حضرت دی پیشانی تو نور چمکدا رہیا.
پیشانی تو نور چمکتا نظر آیا. حالانکہ اعلیٰ حضرت دفن کیتا کیسے تھے؟ اتنے کفن کی چادر کاٹی دی گئی سی. وہ چادر کے سکتے میرے والد ماجد اور میرے جدے مجھے کئی دفعہ بولا سی اس واقعے میں بیان فرماتے بابو جی فرماتے سن اساں جے اعلیٰ حضرت تابوت وچ دفن کیتا تے آپ نے مبارک لکھا بالکل سنیاں سن. جدوں میں گھر چ رکھیا تے اعلیٰ حضرت نے اپنی عادت کے مطابق آپ کی عادت سی کہ سچی لات مبارک گوٹے تو کھڑی کر کے ٹیک لگا کے آپ سوتے سن. فرماتے جب میں گھر چ دیکھیا تے اعلیٰ حضرت کی لات آپ کا گوٹا مبارک کھڑا سی اور آپ نے تابوت کی دیوار میں ٹیک لگائی ہوئی سی. تو پتہ چلا کہ اپنے مزارات زندہ اور تابندہ نے اللہ انہاں دے مزارات یہاں قسماں پہ چک داوے. کرامات اہل حدیث کتاب دا نام لکھن والا عبد المجید سودری اہل حدیث صاحب کرامات اہل حدیث سے گل لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث کا بہت بڑا عالم قاضی سلمان منصور پوری جس نے رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے وہ کہندا ہے کہ میرے کو ضیاء الدین صاحب آئے اور مینوں آکھن لگے کعبۃ تو آئے مینوں آکھن لگے مجدد صاحب کی قبر تے جانا ہے سرہند شریف جانا ہے. قاضی سلمان منصور پوری کہتا میں تیار ہو گیا میں اسی دوے اکٹھے گئے آپ دے مزار تے گئے میں فاتحہ پڑھ کے دل وچ کیا کیتا کہ ضیاء معصوم صاحب نے مجدد صاحب نے کوئی راز و نیازیاں گلاں کرنیاں ہونگیاں انہاں دے پڑھ کے بھی مندے نے انہاں دے پڑھ کے مندے نے راز و نیازیاں گلاں کردے نے. ہزاری حوالے دا ذمہ دار او کہندے میں قاضی صاحب کہندے میں دل وچ خیال کیتا ہے کوئی گل کرنی میں ٹر جانا. قاضی سلمان منصور پوری اہل حدیث سے بہت بڑے اہل حدیث وہ کہندے میں اٹھیا مجدد صاحب نے اپنی قبر تو اپنا ہاتھ باہر کر دیا. یہ اہل حدیثاں دی کتاب وچ ہے کرامات اہل حدیث وچ لکھے مجدد صاحب نے ہاتھ باہر کڈیا کڈ کے تے میرے بازو تو پکڑ کے کہنے لگے قاضی صاحب بیٹھ جاؤ جڑیاں راز و نیازیاں گلاں کرنیاں تواڈے سامنے کر لیا کران گے. اشرف علی تھانی نے اپنی کتاب سنت الجلیلہ دے اندر لکھیا اس سے حضرت خواجہ قطب صاحب دفن کیتا گیا تے خواجہ شیخ حمید الدین ناگوری فرماتے میں مراقب ہویا میں آپ کی قبر انور تے مراقبہ کیتا میں دیکھیا دو فرشتے آئے سوال جواب کرنے لگے کہ گور فرشتہ آیا جاتے سب درم دبکا پڑیا ہے سی آ کے آکر گیا میرے رب نے بھیجیا رب فرماتا میں جانا تے میرا قطب جانے تے سوال جواب نہیں. اس ٹکے تے رہا سی کہ اے قطب الدین جدوں تک تسی دنیا تے رہے ہو دنیا والے تواڈے تے فائدہ اٹھاندے رہے تسی عالم برزخ کے چاہے اس قبرستان دے اندر جتنے بھی لوگ دفن ہیں تواڈے آن دی وجہ تو اساں سارے دی بخشش فرمائے. صرف تھانی صاحب کہتے میں ایک گل اپنے شاگرداں کے بیان کی تھی. میرا ایک شاگرد بول پہنچا کہ جی یہ تو مکاشفہ ہے یہ تو مراقبہ ہے مکاشفہ مراقبہ دین وچ حجت نہیں. اشرف علی تھانی صاحب کہتے ہیں میں واقعہ ہے مرفوع حدیث ہی موجود ہے حضور میں ادفنوا امواتکم وسط قوم صالحین حضور نے فرمایا اپنے مردیاں نوں نیک لوکاں دے کول دفن کریا کرو. جدوں اللہ انہاں تے برکتاں نازل فرماندا ہے تے نال جڑے دفن ہوندے نے انہاں تے بھی برکتاں نازل ہوندیاں نے. شیعہ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ جڑا بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی قبر انور دے لگن 70 گز دے اندر دفن ہوئے وہ بندہ جنتی اہل سنت عقیدہ ہے. جڑا بندہ حضور دا غلام امتی دل وچ حسنین کی نین دی محبت لے کے آل رسول دی محبت لے کے دنیا دے کسے بھی کونے گوشے حصے وچ دفن ہوئے وہ بندہ جنتی ہے. آل محمد ماتا شہید ماتا مغفور جڑا حضور دی آل دی محبت لے کے دنیا تو گیا اور بخشا ہے وہ دنیا تو عام وقت گیا لیکن شہید ہو کے کیا آل رسول دی محبت لے کے گئے وہ دی اے شان تے جڑے آپ آل رسول انہاں دی شان انہاں دے مرتبے دا اندازہ کی لگایا جا سکتا ہے. بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں بادشاہ میرے میرے بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشین بادشاہوں سے تیرے در
کے گدا اچھے ہیں. ایک باری ذوق میں پڑھو تو میں تبھی ختم کروں گا. بادشاہوں سے تیرے در کے گدا یعنی پیار میں جس نے ذوق میں پڑھا. بادشاہوں سے تیرے در کے گدا موبائل میں لگے میرے لکھو. بادشاہوں سے تیرے در کے گدا جڑا نہیں پڑھتا تو موبائل نہیں سننا نہیں ہے. ٹھیک ہے موبائل میں تو سارا وقت ساڑی اصلاح ہو گئی ہے. بہتر میں کہ جیسے چلا گیا ایک بار میں کہا جناب اسی شیر پڑھے تو موبائل ہونا ساڑے کو. بادشاہوں سے تیرے در کے گدا بادشاہوں سے تیرے در کے گدا بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں. تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشین. تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشین. تخت والوں سے بھی خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.